السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ تفسیری انداز میں شروع کیا تھا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بات کہی تھی کہ جو باتیں آپ کو ان دروس میں ملیں گی تو وہ کم ہی کسی سے ملیں گی۔ تو آج بھی ہم اس سلسلے میں دوسرا بیان کر رہے ہیں، اور آج ہمارا رخ جو ہے وہ احادیث کی طرف ہوگا، قرآن مجید بھی اور احادیث میں جہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا اس سے بھی ہم کچھ اسباق جو ہے وہ نقل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا فرشتوں کو کہ میں بے شک خالق ہوں ایک بشر کا جس کو میں مٹی سے بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ جب میں اس کو میں برابر کر دوں اور اس میں اپنی میں روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم سب سجدے میں گر جانا۔ اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی قرآن مجید میں مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ کہیں آیا کہ ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، کہیں طین، کہیں حماء مسنون، کہیں کالفخار۔ تو یہ مٹی ہی کی مختلف حالتیں ہیں۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، یعنی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو خشک مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرا طین کے بھی الفاظ آ رہے ہیں۔ طین کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اس مٹی میں پانی ملا دیا جائے تو گویا گیلی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر حماء کے بھی الفاظ آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ مٹی جب کچھ عرصہ مدت پڑی رہے تو وہ سیاہ رنگ اختیار کر جائے، سیاہ رنگ کی ہو جائے، سیاہ رنگ کی مٹی سیاہ رنگ اختیار کر جائے۔ پھر حماء مسنون کے بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ بدبودار کیچڑ والی مٹی سے ہم نے انسان کو جو ہے پیدا کیا۔ کالفخار، سلسال کالفخار کے بھی الفاظ آ رہے ہیں، یعنی کہ آگ میں پک کر جب مٹی بجنے لگے، یعنی کہ اس کو بجایا جائے تو وہ بجنے لگے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کے برتن، مٹی کے جب اس کو بجایا جائے تو وہ بجتے ہیں جب وہ آگ میں پک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ مٹی ہی کی مختلف حالتیں بیان کی ہیں کہ ہم نے انسان کو تراب سے، طین سے، حماء مسنون سے، سلسال کالفخار سے پیدا کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو مٹی پاؤں تلے روندی جاتی ہے۔ ذلولن کے الفاظ ہیں سورہ ملک میں، ذلولن، نہایت ہی ذلیل۔ تو انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کو نہیں شان کہ وہ تکبر کرے، بلکہ وہ عاجزی اختیار کرے، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ آخرت پر بھی دلیل ہے مٹی سے پیدا ہونا۔ کیسے؟ مٹی میں کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اب مٹی سے اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں پیدا کر دیا، اور پھر وہ مٹی ہے، اس میں عقل، احساسات، جذبات، یہ سب چیزیں عقل اس میں آ گئی۔ مٹی ہے تو جو اللہ کی ذات مٹی کو
زندہ کر سکتے ہیں، انسان بنا سکتے ہیں، وہ دوبارہ ہمیں کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ تیسرا سبق ہمیں یہ بھی حاصل ہوا کہ مٹی، گیلی مٹی سے انسان کو پیدا کیا. گیلی مٹی جہاں پر لگائے لگ جاتی ہے، گیلی مٹی جہاں پر لگائے لگ جاتی ہے. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان بھی ایسا ہے کہ جیسا ماحول ہو اس کے مطابق وہ ڈھل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو یہودیوں کے گھر پیدا ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائیوں کے گھر پیدا ہو تو عیسائی بنا دیتے ہیں. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جیسے گیلی مٹی کہیں چپکاؤ تو چپک جاتی ہے، انسان بھی جیسا ماحول ہو اس کے ساتھ چپک جاتا ہے. بلکہ انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ یہ ایک قول یہ کہ انس سے یہ بنا ہے، جس کے پاس یہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس سے انس حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ ڈل جاتا ہے. اس کی ایک اور دلیل بھی اس طرح کہ انسان کے اندر پانی بھی پایا جاتا ہے. فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا اور انسان کے اندر پانی بھی ہے، اور پانی جس برتن میں ڈالا جائے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. انسان بھی ایسا ہی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اس کو آپ جنگل میں چھوڑ آئے نا اور وہ درندوں میں رہے تو ویسے ہی ہو جائے گا. پھر تیسری اس میں حکمت یہ مٹی سے پیدا کرنے کی کہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی عیب چھپاتی ہے. دیکھیں نا مردہ ہے نا، مردہ بدبو چھوڑ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے قبر پر مٹی ڈال دی جائے تو اس کی بدبو اس کے اندر ہی رہتی ہے. تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اس میں اس کے لیے سبق یہ ہے کہ تم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو مٹی کا کام ہے عیب کو چھپانا، تو تم بھی جو ہے نا وہ عیب کو جو ہے وہ چھپاؤ. پھر احادیث پاک میں نا اس کے بارے میں آئی ہیں کچھ روایات، وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں. ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا تمام زمین ہے نا اس سے مٹی کو اکٹھا کیا ہے، جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے پیدا کیا. تمام زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا، تھوڑی تھوڑی مٹھی بھر. پھر اس کے مطابق ہی آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس مٹی کے مطابق. کیا مطلب کہ اس میں سفید رنگ کے بھی ہیں آدم کی اولاد میں، جیسے انگریز، سرخ بھی ہیں، سرخ رنگ کے یعنی کہ، اور کالے بھی ہیں جیسے حبشی، اور درمیانی بھی ان کے درمیان رنگتے ہیں. یعنی کہ جیسی مٹی تھی نا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے سرخ، سفید، کالے اور اس کے درمیان مختلف رنگوں کے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور اسی طرح ان میں نیک بھی ہیں، یعنی کہ سخت بھی ہیں، نرم بھی ہیں، سخت طبیعت والے اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں. یہ مٹی کا اثر ہے. سوال علمی سوال ہے کہ بھی انسان تو پھر مجبور ہوا، کیونکہ آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے، سرخ بھی ہے، سفید بھی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ سرخ اور سفید ہونے میں وہ مجبور ہے، لیکن سختی نرمی اگر ہے بھی ہے تو یہ سختی ہونا اور نرم ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے. اگر سختی کو حق کے لیے استعمال کیا جائے، اشداء علی الکفار، تو ٹھیک ہے. جیسے پہلے بھی بات ہم نے عرض کی تھی کہ حضرت عمر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بعض کہتے ہیں جلالی پیغمبر ہوئے ہیں، غصے والے، کیونکہ ان کا غصہ حق کے لیے ہوتا تھا. تو سختی بذات خود بری چیز نہیں. اسی طرح نرم ہوئے ہیں، نرمی بھی بری چیز نہیں. ماں باپ کے سامنے آدمی نرم نہیں ہوتا، اور نرمی اختیار کرنی چاہیے، بلکہ اللہ نے کہا اپنے بازو ان کے سامنے
جھکا کر رکھو۔ تو آج آپ کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی مختلف جگہوں سے لی تھی، اس لیے یہ سرخ سفید ہیں۔ ہاں یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں، مجھے تو شاید اس کا حوالہ بھی نہیں ملا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے کہا قسم ہے تمہیں مجھ سے مٹی نہ لو، وہ واپس چلے گئے۔ اللہ نے کہا تمہیں تو میں نے مٹی لینے بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا یا اللہ اس نے تیری قسم ڈالی تھی۔ پھر میکائیل گئے، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھیجا تو انہوں نے کہا جس کی تم قسم دے رہے ہو اسی نے تو بھیجا ہے، تو وہ مٹی لے کر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی مٹی لے کر آئے ہو تو تم ہی روح قبض کرو گی۔ تو اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مقصد پورا نہ ہو تو واپس چلے جائیں۔ اور اگر اس سے دلیل لینی ہو تو یہ دلیل نکلتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی قسم ڈال کر آپ کو گناہ یا اللہ کی نافرمانی والے کام کہیں تو آپ نہ کریں۔ کوئی اصل چیز اللہ کی قسم نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، جیسے ملک الموت نے کیا کہ وہ مٹی لے گیا اور اللہ نے کہا اب روح بھی آپ ہی نکالے گے۔ اللہ تعالیٰ جی آسان معاملہ فرمائے روح والا۔ اب ایک اور حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ پیدا فرمایا ہے، جمعے والے دن، اور جمعے والے دن ہی زمین پر آئے ہیں اور جمعے والے دن ہی وہ فوت ہوئے ہیں اور جمعے والے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔ تو یعنی کہ یہ سردار دن ہے جمعے کا۔ معلوم کیا ہوا کہ تبدیلی کا دن ہے جمعے کا دن، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جمعے والے دن، جنت میں رکھوایا اور جنت سے نکلے ہیں جمعے والے دن، اور قیامت بھی جمعے والے دن برپا ہوگی۔ تو پیدا ہونا تو فضیلت کی دلیل ہے، نکلنا پھر نکلنا بھی فضیلت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ اصل میں جمعہ تبدیلی کا دن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تبدیلی آئی ہے پوری کائنات میں، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں جب اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا، تو جب اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی نا تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی ہے روح، تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رحمہ کا ربو کا، تیرا رب تجھ پر رحمت فرمائے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی نا، سر کی طرف سے داخل ہوئی تھی نا، تو آنکھوں میں آئی روح، تو آپ کو جنت کے پھل نظر آئے، سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اچھا نظارہ دیکھنا چاہیے، ہیں پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھل دکھائے ہیں۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے کہ میں اس کو کھا لوں، لیکن روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی تو گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے نا وہ جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی کہ ابھی روح ٹانگوں میں نہیں آئی تو جلد بازی کی کہ لپکے ہیں پھلوں کی طرف، تو روح جو ہے ٹانگوں میں تو آ لینے دے۔ تو انسان جو ہے نا وہ کیا ہے جی، جلد باز واقع ہوا ہے، یہ عیب ہے، یعنی کہ استقامت اچھی چیز ہے، بردباری، تحمل، آرام سے کام کرنا۔ اور ابو یعلا کی ایک حدیث بھی ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، نیکی میں نہیں، ویسے دوسرے کاموں میں۔
غصہ اب یہ جو ہے نا جلد بازی، اس کی کئی شکلیں ہیں، وہ میں 2-3 مثالیں دے کر بات آپ کو بیان کر کے آگے چلتے ہیں کہ انسان جلد باز کیسے واقع ہوا ہے۔ مثلا جب وہ دعا کرتا ہے نا تو اسے چاہیے دعا کرتے رہنا، ذرا لیٹ ہو جائے نا، قبولیت میں تاخیر ہو جائے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو میری دعا قبول ہی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جلد بازی ہے۔ پھر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا نا کوہ طور پر آنے کا کہ آپ آ جائیے، تو وقت سے پہلے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا عاجل تھا، کیا آپ جلدی نہیں آ گئے ہیں موسیٰ؟ معلوم ہوا کہ جو وقت مقرر ہو اسی پر جانا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد بازی میں جلدی تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وحی آتی تو آپ جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے کہ شاید میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی کا یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ مکی اللہ 13 سال ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ تو کیسر و کسرا کا وعدہ کرتے ہیں، کب آئے گا وہ وعدہ؟ مشرکین مکہ کافی لوگ کہا کرتے تھے جلد بازی میں کہ لو لے آؤ وہ عذاب جو لے کر آنا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ایسا ہوا کہ بعض کا نا جلد بازی میں اپنے اوپر ہی ہلاکت کی بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ مجھے ہلاک کرے، اپنے مال کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی بعض کا بد دعا کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کی جلد بازی۔ اور آخری بات، آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں جی بھئی آپ آرام سے جائیں جہاں پر جانا ہے، آپ نوجوانوں کو بھئی میں نے جہاں پر جانا ہے جلدی پہنچ جاؤں، تو انسان کو پھر وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹیرائڈ دعائیں انسان کیوں استعمال کرتا ہے ایمرجنسی؟ بعض کا تو اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن انسان کہتا ہے جو مجھے تکلیف آئی ہے نا 5 منٹ نہ بیتے اور یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے، درد مجھ سے دور ہو جائے۔ اور آج کل ویسے ٹیکے، انجیکشن، فلاں ایمرجنسی۔ تو بہرحال یہ میں نے بات کی ہے، اور سب سے حتمی دلیل یہ ہے جلد بازی کی کہ انسان کو تکلیف آتی تو خودکشی تک کر لیتے، خودکشی تک۔ یہ بھی جلد بازی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا تھا اس کی موت کا، اس نے جلد بازی کرتے ہوئے پہلے اپنی موت لے آیا، تو اس کی پھر اسے سزا ملی آخرت میں، ہے نا بات؟ کیونکہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، تو یہ جلد بازی میں لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہوگی بات جی کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلد باز جو ہے نا وہ واقعہ ہوا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہ بھی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی ہی صورت پر پیدا کیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی پر بچپن آتا ہے نا، تو آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں آیا کہ پہلے بچپن والی صورت ہو پھر جوانی والی صورت ہو۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جو انسان کی جوانی کے وقت تصویر ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، وہی ان کی تصویر تھی، ان کی شکل تھی۔ یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی ہی شکل پر پیدا کیا۔ ادھر سے ایک اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ بھی ہم ذکر کرتے چلے جائیں۔ آدم علیہ السلام کی کوئی بھی بات قانون کے مطابق نہیں ہے، ہر چیز ان کی تقریباً قانون سے ہٹ کر ہے۔ کیسے؟
آدم ہر کوئی بچہ ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا, قانون سے ہٹ کرنا. ہر کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے ہو کر دنیا میں آتا ہے. تو آدم علیہ السلام اور حوا جو ہماری والدہ تھی, وہ اس نظام سے ہٹ کر دنیا میں آئے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہر ایک پر بچپن آتا ہے, جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام پر بچپن جو ہے وہ نہیں آیا, ہے ہی نہیں. بلکہ آدم علیہ السلام کے بہن بھائی بھی نہیں تھے. آدم علیہ السلام کی نہ خالہ نہ پھپھو کوئی بھی نہیں. اور پھر یہ بات یہ بھی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ قد کا پیدا کیا. 60 ہاتھ 30 میٹر بھی کسی نے لکھا ہے, 30 میٹر قد تھا ان کا لمبا. اور فرمایا کہ جنتیوں کا جو قد ہوگا نا, جنتیوں کا قد وہ آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق ہوگا. پھر فرمایا کہ وقت گزرتا گیا, قد کم ہوتے گئے, اب آ کے ٹھہر گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا, اب نہیں کم ہوتے, 6-7 فٹ, یعنی کہ ٹھہر گئے ہیں, قیامت تک ٹھہرے رہیں گے. لیکن 60 فٹ یا 60 ہاتھ یا 30 میٹر, اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بارے میں فرمایا نا, یا صالح یا ہود, کہ وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے. تو کھجور کا تنا کتنا لمبا ہوتا ہے, اس طرح گرے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا قد آدم علیہ السلام کا 60 فٹ, اور جنت میں. اچھا یہ لمبا قد کیوں ہوگا جنت میں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرے. اور اگر وہ درخت اونچے اونچے ہیں نا جنت میں, تو ہاتھ بڑھا کر بھی کھا لے. اور پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا بھی جسم بڑھا دیں گے تاکہ عذاب میں اضافہ ہو. اور جنتیوں کا جسم بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے تاکہ وہ لذت زیادہ سے زیادہ اٹھا سکیں, لذتوں سے وہ مستفید جو ہے نا وہ ہو سکے. اب پھر یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. یہ حدیث ہے مسلم شریف کی, کہ فرمایا کہ کوئی کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے, ٹھا چہرے پر, لڑائی ہوئی اساتذہ تک چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ کوئی بندہ کوئی کسی کے منہ پر تھپڑ نہ مارے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر پیدا کیا, اپنی صورت پر پیدا جو ہے وہ کیا. تو اور بھی کئی اقوال ہے. بعض کہتے ہیں یہ اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا, لیکن اگر یہ معنی کریں گے تو پھر یہ ہوگا لیسا کمثلہ شیء, ایسی صورت نہیں جیسے ہماری ہے, جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. لیکن کہتے ہیں ترجیح بعض اس کو دیتے ہیں کہ ہی کی ضمیر لٹائیں آدم پر, کہ آدم کو اللہ نے اپنی ہی شکل پر پیدا کیا, اللہ نے بچپن ان پر نہیں آیا. اور مجھے یہ زیادہ مناسب بات معلوم ہوتی ہے, اگرچہ دوسرا قول بھی ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا, لیکن پھر اس کے ساتھ یہ مفہوم اور معنی لینا ہوگا. اگر یہ معنی ہے کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے جیسا نہیں ہے, کیونکہ لیسا کمثلہ شیء. اب آخری بات کرتے چلے جائیں اسی حوالے سے, کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا, تو جب تک چاہا وہ پتلا بغیر روح کے کھڑا رہا, یعنی کہ پتلا جسم نہیں بنا. تو ابلیس جو ہے نا, ابلیس یہی جو جن جس نے بعد میں نافرمانی کی, شیطان, وہ آدم علیہ السلام کے ارد گرد جو ہے نا وہ چکر لگاتا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, چکر لگاتا. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو جسم کھوکھلا ہے,
یعنی کہ پیٹ بھی ہے اندر سے کھوکھلا ہے کہ پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے بڑے گناہ کر لے گا۔ پھر بعد نے تو یہاں تک روایت کیا ہے کہ یہ جو ہے نا منہ میں داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کھوکھلا ہے تو میں اس پر قابو پا لوں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ واقعی انسان کھوکھلا واقعہ ہوا اندر سے، یعنی کہ اس کے اندر صبر نہیں ہے، جلد بازی ہے۔ اور کھوکھلا ہونے کی میں آپ کو ایک مثال دے کر بات سمجھا دوں۔ یہ انسان ایسی چیز ہے، مرد خاص طور پر جتلا مطلب اندر سے اتنا یہ کھوکھلا ہے، لڑکی نظر آ جائے خام خواہ دیکھنا شروع کر دیتے ہے اس کو اپنے اوپر اختیار، کوئی فائدہ نہ ہو کسی قسم کا تو ایسے ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہے ان کی طرف، خواتین کی طرف، لڑکیوں کی طرف۔ تو یہ اندر اس کے صبر نہ ہوا، کھوکھلا پانی ہوا نا اس کے اندر۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے پیٹ دیکھا نا، پیٹ اندر کھوکھلا ہے نا، تو اس نے کہا اس پیٹ کے ذریعے یا شرمگاہ کے ذریعے میں اس پر قابو پا لوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس نے کہا یہ کھوکھلا ہے، ابلیس نے کہا تھا کہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی حدیث کے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ دیکھ لیں غصے میں بندے کو اپنے آپ پر قابو رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ تو لو جی یہ بیان میرا مکمل ہوا۔ آج کا بیان ہم بنا دیں گے۔ تو آج کا اصل موضوع تھا کہ واقع آدم احادیث کی روشنی میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔